السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ املا کے اسباق چل رہے ہیں۔ چلیے آج نون کے متعلق جانتے ہیں کہ نون کی 3 قسمیں ہیں۔ نون ملفوظی، دوسرا نام اس کا نون ظاہر ہے، نمبر 2 نون غنہ، نمبر 3 نون شبہ غنہ۔ نون ملفوظی یا نون ظاہر وہ نون ہے جو پورے طور پر ادا کیا جائے، جیسے ان، من، تن، بن وغیرہ۔ اردو میں کئی مصادر ایسے ہیں جن میں 2 نون آتے ہیں، ایک تو مادہ فعل کا، دوسرا علامت مصدر جیسے گننا، جننا۔ ایسے مصادر کو 2 نون ہی کے ساتھ لکھنا چاہیے، جیسے گننا، سننا وغیرہ۔ نمبر 2 نون غنہ وہ نون ہے جس کی آواز گنگناہٹ لیے ہوتی ہے، جیسے یہاں، وہاں۔ نون غنہ جب لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کے پیٹ میں نقطہ نہیں دیتے، جیسے یہاں، وہاں، لیکن جب درمیان میں آتا ہے تو نقطہ دیتے ہیں، جیسے بھور، پانچ، آنچ وغیرہ۔ لفظ کے درمیان میں ایسے نون پر الٹے جزم کا نشان بھی آتا ہے، جیسے رنگ، جنگ، آنسو، بھینس وغیرہ۔ ایک لفظ آتا ہے گاؤں، اسی طرح پاؤں اور چھاؤں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کا املا گانو، پانو اور چھانو لکھنا چاہیے۔ پڑھا تو جائے گا گاؤں پاؤں ہی، لیکن اس طرح لکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، آخر سے نون غنہ کو حذف کر کے گانو، پانو، چھانو لکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 رائے ہیں۔ اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہے کہ گاؤں، پاؤں اور چھاؤں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ املا مشہور ہو چکا ہے۔ ان میں تبدیلی الجھن کا باعث ہو سکتی ہے، اس لیے اسی طرح لکھا جائے گا۔ عربی اور فارسی کے بعض الفاظ جب نون غنہ کے بعد ایسے الفاظ میں با آتی ہے تو نون اور میم کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے شمبا، گنبد، ممبر، انبیاء، جنبش وغیرہ۔ اردو میں ان الفاظ کا املا اسی طرح رہے گا، البتہ عربی اور فارسی الفاظ کے علاوہ جن لفظوں میں نون کے بعد با آتی ہے وہ نون با کے بجائے میم با سے لکھی جاتی ہے، جیسے بمبو، بمبئی، کوئمبتور، چنبیلی، لمبی وغیرہ۔ ان کو نون غنہ سے لکھنا درست نہیں ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ممبر، میم نون بے رے، اور اسی آواز کا ایک اور لفظ آتا ہے میم میم بے رے۔ یہ 2 لفظ الگ الگ ہیں، ان دونوں کا معنی بھی الگ ہے۔ ممبر میم نون بے رے عربی لفظ ہے، وہ بلند مقام جس پر خطبہ دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عربی قاعدے کے مطابق نون بے سے لکھنا چاہیے۔ البتہ ممبر میم میم بے رے یہ انگریزی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رکن، جیسے پارلیمنٹ کے رکن کو ممبر کہا جاتا ہے، اس لیے اسے انگریزی لفظ کے ضابطے کے مطابق میم سے ہی لکھنا چاہیے۔ بعض الفاظ سوچنا، سینکڑا وغیرہ، اسے بعض لوگ نون غنہ کے ساتھ سوچنا، سینکڑا لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تیسری قسم ہے نون شبہ غنہ، وہ نون ہے جس کی آواز نہ تو نون ظاہر کی طرح ہو اور نہ پوری گنگناہٹ کے ساتھ پیدا ہو۔ یہ نون عموماً کاف یا گاف سے پہلے آتا ہے، جیسے لنکا، گنگا وغیرہ۔ آج بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔